بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 400 سال پہلے کا ذکر ہے کہ پنجاب کے شہر چنیوٹ میں ایک غریب حکیم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام علیم الدین انصاری تھا۔ انہوں نے بڑے لائق استادوں سے عربی، فارسی اور طب یعنی دوا دارو کی تعلیم پائی تھی اور بڑے اونچے درجے کے طبیب یا حکیم بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا حکیم صاحب کی بدقسمتی کہ ان کے پاس بہت کم مریض علاج کے لیے آتے تھے، حالانکہ وہ شہر کے دوسرے سب حکیموں سے لائق تھے۔ دوسرے طبیبوں کے پاس مریضوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن حکیم علیم الدین انصاری کے پاس کوئی اکا دکا مریض ہی آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب بہت ہی غریب ہو گئے، اتنے غریب کہ کئی دن تک ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا اور حکیم صاحب کو گھر والوں کے ساتھ فاقے کرنے پڑتے تھے۔ حکیم صاحب تو صبر کر لیتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ان کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ ایک دن حکیم صاحب شام کو گھر آئے تو اس نے ان کو اتنے طعنے دیے، اتنا برا بھلا کہا کہ وہ روتے ہوئے بہت دیر تک رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، میری تقدیر بدل دے اور مجھے اتنا رزق عطا کر کہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکوں۔ جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو سجدے سے سر اٹھایا۔ اس وقت انہوں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ شام اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے اور چپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکیم صاحب کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ حکیم صاحب چراغ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کا چوکیدار باہر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں جو پردیسی معلوم ہوتے ہیں۔ ان آدمیوں نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور پھر فارسی زبان میں کہا، حکیم صاحب، ہم ایک تجارتی قافلے کے آدمی ہیں۔ ہمارا قافلہ کابل سے آگرہ جا رہا ہے۔ ہمارے قافلے نے آپ کے شہر کے قریب رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہمارے قافلے کے سردار ملک مظفر خان کے پیٹ میں دیر سے سخت درد ہو رہا ہے۔ اس درد نے ان کے ہوش و حواس گم کر رکھے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر ان کو دیکھ لیں اور کوئی ایسی دوا دیں کہ ان کو جلد سے جلد آرام آ جائے۔ چنانچہ حکیم صاحب نے ان سے مریض کے بارے میں کچھ اور باتیں پوچھی، جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ درد کا کیا سبب ہے۔ انہوں نے اس کے درد کو دور کرنے کے لیے کچھ دوائیں لیں اور ان آدمیوں کے ساتھ قافلے میں پہنچ گئے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ مریض کولنج کے درد میں مبتلا ہے۔ اب جو مریض کو دیکھا تو ان کا اندازہ درست نکلا۔ مریض کو اس مرض کی دوائیں کھلائیں اور درد کے مقام پر کپڑا گرم کر کے ٹکور کی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ مریض کا درد دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو گیا اور وہ حشاش بشاش ہو گیا۔ حکیم صاحب ملک مظفر خان سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تو اس نے ان کو 10 دینار دیے۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا، جس کی قیمت آج کل کے زمانے میں کئی ہزار روپے بنتی ہے۔ دینار دیتے وقت ملک مظفر خان نے ان سے یہ بھی کہا کہ کل صبح پھر تشریف لائیے اور مجھے دیکھ لیجئے۔ حکیم صاحب بہت اچھا کہہ کر گھر آئے اور 10 دینار بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور سارا قصہ اس کو سنایا۔ اس نے 10 دینار کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ پا کر خوش ہو گئی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوسرے دن حکیم صاحب ملک مظفر خان کے پاس گئے تو اسے بالکل ٹھیک اور خوش و خرم پایا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارا قافلہ کچھ دیر بعد یہاں سے آگرہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ کا راستے کا سارا خرچہ میں دوں گا اور آگرہ جا کر آپ کے مکتب کا انتظام بھی کر دوں گا، اور اگر کبھی موقع مل گیا تو آپ کو جہانگیر بادشاہ کی ملازمت بھی دلوا دوں گا۔ سامعین، مکتب وہ مقام ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر حکیم مریضوں کو دیکھتا اور ان کا علاج کرتا ہے۔ حکیم صاحب نے ملک مظفر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ گھر والوں کو اطلاع دے آؤں۔ ملک مظفر خان نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہ 20 دینار لیں اور اپنے بیوی بچوں کو دے کر میرے پاس آ جائیں۔
حکیم صاحب نے گھر جا کر بیوی کو 20 دینار دیے اور یہ کہہ کر کہ میں قافلے کے ساتھ جا کر قسمت آزمانے کے لیے آگرہ جا رہا ہوں، واپس ملک مظفر کے پاس آ گئے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ چنیوٹ سے آگرے تک کے سفر میں قافلے کا کوئی آدمی بھی بیمار ہو جاتا تو حکیم صاحب ہی اس کا علاج کرتے اور وہ تندرست ہو جاتا تو خوش ہو کر حکیم صاحب کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتا۔ اسی طرح آگرہ پہنچ کر حکیم صاحب کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہاں انہوں نے اپنا مکتب قائم کر لیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایک لائق اور قابل حکیم کی حیثیت سے مشہور ہو گئے اور لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس آنے لگے۔ سامعین، اسی زمانے میں ملکہ نور جہاں ٹانگ کے شدید درد میں مبتلا ہو گئیں۔ اس مرض کو لنگڑی کا درد اور اس موذی مرض کو عرق النساء کہتے ہیں۔ اس مرض کی وجہ سے ملکہ کو شدید تکلیف تھی۔ شاہی دربار کے طبیبوں نے ملکہ کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ملک مظفر خان نے جہانگیر بادشاہ سے حکیم علیم الدین کا ذکر کیا اور مشورہ دیا کہ ان سے ملکہ کا علاج کروایا جائے۔ بادشاہ نے فوراً حکیم صاحب کو شاہی محل میں بلایا اور انہیں ملکہ کا علاج کرنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی نبض دیکھی، کچھ اور باتیں ان سے پوچھی اور پھر یہ رائے دی کہ آپ کے جسم سے کچھ خون نکالنا پڑے گا، اسی طرح آپ کا درد دور ہوگا۔ علاج کے اس طریقے کو فصد کھولنا کہتے ہیں۔ اس میں جسم کی ایک رگ سے نشتر کے ذریعے خون نکالنا کہتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ فصد کھلوانے پر تیار ہو گئی اور حکیم صاحب نے یہ کام ایسے طریقے سے کیا کہ ملکہ کو کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بہت جلد دور ہو گئی۔ ملکہ کے ٹھیک ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بادشاہ نے انہیں قیمتی خلعت دے کر شاہی طبیب مقرر کر دیا۔ ادھر ملکہ نے لاہور جا کر غسل صحت کیا تو حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے کا خلعت عطا کیا۔ سامعین، خلعت اس پوشاک کو کہتے ہیں جو بادشاہ یا اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کے صلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ خلعت کے علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو 7,00,000 روپے نقد انعام دیے اور اپنا زیور بھی اتار کر اسے دے دیا۔ اس کو دیکھ کر ملکہ کی کنیزوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملکہ پر نچھاور کر دیے اور ملکہ نے یہ تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے۔ سارے انعام و اکرام کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی تو 22,00,000 روپے ہوئے۔ چنانچہ حکیم صاحب نے منت مانی تھی کہ میرے ہاتھ میں دولت آئی تو جہاں تک ہو سکا اس کو لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دوں گا۔ اور اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ منت اس طرح سے پوری کی کہ باقی عمر میں رفاع عام کے بے شمار کام کیے۔ مثلاً چنیوٹ کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی۔ چنیوٹ اور لاہور میں بہت سی مسجدیں، 12 دریاں، بازار، دکانیں، سرائیں بنوائی۔ ان کے علاوہ کتنے ہی باغ، شفا خانے، مدرسے، کنویں، تالاب اور حمام بنوائے۔ پنجاب کا مشہور شہر وزیر آباد آباد کیا۔ انہوں نے جو عمارتیں اپنی یادگار چھوڑیں ان میں سے اکثر برباد ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ابھی تک باقی ہیں۔ ان میں لاہور کی مسجد وزیر خان ان کی سب سے شاندار یادگار ہے۔ سامعین، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں نے شاہی تاج پہنا تو اس نے بھی حکیم صاحب کو 1,00,000 روپے نقد انعام دیا۔ اس کے علاوہ ایک قیمتی خنجر، ایک گھوڑا، ایک اونٹ، ایک جھنڈا اور ایک نکارہ عطا کیا اور فوج کا ایک بڑا عہدہ بھی دیا۔ سن 1632 میں دولت آباد کے حاکم فتح خان نے خراج ادا کرنا بند کر دیا تو شاہ جہاں نے حکیم صاحب کا فوجی عہدہ بڑھا دیا اور ان کو 10,000 سوار دے کر دولت آباد پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فتح خان نے اطاعت قبول کر لی۔ اس لیے بادشاہ نے حکیم صاحب کو واپس بلا لیا اور ان کو نواب وزیر خان کا خطاب دے کر لاہور کا ناظم یا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لاہور کی مسجد وزیر خان اور کئی اور عمارتیں تعمیر کروائیں۔ 7 سال بعد بادشاہ نے ان کو آگرہ کا ناظم یعنی گورنر مقرر کر دیا۔ سامعین، ان کو آگرے میں حکومت کرتے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ کولنج کی بیماری سے اگست 1641 میں فوت ہو گئے۔
انہوں نے جو شاندار یادگاریں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔